سر اگر امن و امان کی صورتحال پر پی ٹی آئی کی صوبائی حکومت سیاسی مخالفین کے ساتھ بیٹھ سکتی ہے تو پھر سیاسی اور آئینی مسائل پر کوئی گرینڈ جرگہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ دیکھیں یہ تو ایک پرٹیکولر ایشو ہے اور وہ ختم کریں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک اسپیسیفک ایشو ایک صوبے کے متعلقہ ہے اور یہ سٹیک ہولڈرز ہیں جو اس جرگے کے اندر شامل ہوئے ہیں چاہے وہ کسی بھی پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں بائی اینڈ لارج ایک پختون جرگہ ہے تو اس کا تو اس کے علاوہ کوئی حل نہیں تھا. جو آپ کا اصل سوال ہے کہ پھر آئینی معاملات کے اوپر کیوں نہیں ہو سکتے تو یہ آپ کو کس نے کہا نہیں ہو سکتے. ہم مولانا فضل الرحمان کے ساتھ جو ہے اس پہ ہم نے انگیج کیا. ہماری اور جماعت اسلامی کی پوزیشن اس کے اوپر ایک ہے. حافظ نعیم صاحب ہمارے پاس آئے تھے. حکومت کی بات کریے حکومت کے ساتھ بتاتا ہوں میں آپ بتاتا ہوں نا ہم ایک چیز کے خلاف ہیں. حکومت کہتی ہے کہ ہم ججوں کو ٹرانسفر کرنا چاہتے ہیں یعنی کہ وہ 6 جج جنہوں نے خط لکھے تھے ان کو سزا دینا چاہتے ہیں. حکومت کہتی ہے کہ ججوں کو لگانے کا اختیار جو ہے اور ہٹانے کا اختیار وزیر اعظم کے پاس ہونا چاہیے. حکومت کہتی ہے کہ ہم آرٹیکل 8 کو چھیڑنا چاہتے ہیں. حکومت جو ہے وہ 63A کے حوالے سے بڑی ڈیزائن رکھتی تھی. حکومت جو ہے اس وقت ہمارے بندوں کو اغوا کر رہی ہے. حکومت ہمارے MNAs کی فیملیز جو ہیں ان کو اٹھا رہی ہے, بلیک میل کر رہی ہے, ووٹ جو ہے دھونس دھاندلی و غنڈہ گردی سے لینا چاہتی ہے. اس ایشو میں اور ایک پختون جرگہ میں جو خونریزی سے بچانے کے لیے کیا جا رہا ہے اس میں زمین آسمان کا فرق ہے. تو میں نہیں سمجھتا. ہاں ہم نے تو اپنا واضح موقف دے دیا ہے. اگر حکومت اس موقف کو سمجھ جائے اور اس کے مطابق فیصلہ کر لے تو بڑی اچھی بات ہے. سر وہ تو گلا کرتے ہیں کہ پی ٹی آئی وہ تو سر گلا کرتے ہیں کہ آپ مذاکرات کے لیے تیار ہی نہیں ہیں, آپ آتے نہیں ہیں. مذاکرات آپ سیاسی جماعتوں کے ساتھ کرنے کو تیار نہیں ہے. جو بھی مسائل ہیں آپ آئیں بیٹھیں. ہم نے مذاکرات کس لیے کرنے, ہمیں ان سے کیا چاہیے. ہم پہلے دن سے کہہ رہے ہیں یہ ہماری سیٹوں کے چور ہیں, فارم 47 کے اوپر بیٹھے ہیں. ہمارے پہلے چوری واپس کریں نا. چوری واپس کیے بغیر تو مطلب ہے کہ تھانے دار بھی کسی حوالے سے آگے نہیں چلتا ہوتا. آپ ڈاکہ مار کے ہماری سیٹوں کے اوپر بیٹھے ہیں, ہمارے مینڈیٹ کے اوپر آپ وزیر اعظم بن کے بیٹھے ہیں, پھر آپ کہتے ہیں ہم آپ کے ساتھ مذاکرات کریں. کس بات کے مذاکرات کریں ہمیں سے؟ پہلے آپ ساری سیٹیں واپس کریں, ہمارا مینڈیٹ واپس کریں, ہمارے لیڈر کو جو ناجائز آپ نے اندر بٹھایا ہوا ہے آپ اس کو رہا کریں. اب اس کے بعد آپ سے کو بات کریں نا. اس سے پہلے آپ ڈاکوؤں کی حکومت ہے, جعلی حکومت ہے. ہم آپ کو کیوں لیجٹیمیسی دیں کہ آپ کے ساتھ ہم آفیشیل مذاکرات ہولڈ کریں, کس وجہ سے؟ ٹھیک سر, آج پی ٹی آئی اور وفاقی حکومت کے درمیان جو یکجہتی اتفاق رائے دکھائی دی ہے, کیا اسی اتفاق کی برکت سے ہم پی ٹی آئی شنگھائی تعاون تنظیم کے اجلاس تک اپنی احتجاجی تحریک کو مؤخر کر سکتی ہے؟ دیکھیں جی, پی ٹی آئی نے اپنے احتجاج کا لائے عمل کا جو اعلان ہے وہ کر دیا ہے, اور احتجاج سویلائز ورلڈ میں ہوتا ہے اور کانفرنسز کے دوران بھی ہوتا ہے, اکنامک فورمز کے دوران ہوتا ہے, UN کے سیشنز کے دوران ہوتا ہے. یہ پتہ نہیں پاکستانی حکومت اتنے سینسیٹیو بیبی کیوں بنی ہوئی ہے. ایک طرف لوگوں کے سول رائٹس کو سپریس کرتے ہیں, دوسری طرف اپنی عزت بنانا چاہتے ہیں. عزت ان ملکوں میں بنتی ہے اور ان حکومتوں کی بنتی ہے جہاں رول آف لا ہوتا ہے, جہاں پہ اپوزیشن کے MNAs کو اٹھایا نہیں جاتا, ہزاروں ورکرز کو پکڑ کے مختلف جیلوں میں ٹارچر نہیں کیا جاتا ہے, جہاں پہ چیف منسٹر کو اغوا کرنے کی کوشش نہیں کی جاتی, جہاں پہ وفاق جو ہے وہ صوبائی ٹیریٹری پہ حملہ نہیں کرتی. آپ کا کیا خیال ہے جو مہمان آ رہے ہیں ان کو آپ کے کرتوتوں کا نہیں پتا بھی آپ کے پلے کیا ہے؟ ان کے ایمبیسڈر یہاں پہ موجود نہیں ہے, ان کی انٹیلیجنس نہیں ہے, ان کو نہیں پتا کہ آپ اتنے پانی میں ہیں. اب خواہ کے ترم خان بننا چاہتے ہیں. اپنی آتے اور اپنے کرتوت ٹھیک کریں, لوگ آپ کی خود بخود عزت کریں گے. نا کہ پرامن احتجاج تو ہر بڑی لکھی سوسائٹی میں ہے, لیکن یہ جو آپ لوگ احتجاج کرتے ہیں وہ آپ انتشار کی سیاست کرتے ہیں. آپ جس طرح سے ویڈیو سامنے افغانی باشندے ہیں ان کو لے کر آئے ہیں اور اسلام آباد میں آگ لگانے کی, اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں. اور پھر دوسرا جس طرح کا لاسٹ احتجاج ہوا تھا, ان کی ساری باتوں کو رد کرتے ہیں میری بہن, ہم ان ساری باتوں کو رد کرتے ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جھوٹ بولتے ہیں, جو جھوٹے جعلی مقدمات جو ہے بنا سکتے ہیں, جو سنجانی جلسے میں ہمارے ایک شریف ترین چیئرمین گوہر کے ہاتھ سے حملہ کروا سکتے ہیں پولیس والے پہ, ایک چیف منسٹر کے ہاتھ میں جلسے کے اندر کلیشن کو پکڑا سکتے ہیں, جو جنرل سیکرٹری کے ہاتھ میں جو ہے وہ کوئی ہتھیار دکھا سکتے ہیں, وہ جھوٹے لوگ ہیں. ان کے لیے کیا, جس کو مرضی افغانی بنائے, جس سے مرضی ویڈیوز بنوائے اور چلوا دیں, یہ کوئی قابل اعتبار لوگ ہیں؟ فراڈی ہیں, ان سب کو پتا ہے یہ فراڈ ہے سر.
اچھا سر، یہ جو لاسٹ احتجاج ہوا تھا ڈی چوک کا، پی ٹی آئی نے کیا گین کیا اس میں؟ جو آپ کے مقاصد تھے، جو آبجیکٹیوز تھے، کیا آپ وہ گین کر سکے ہیں؟ پھر جس طرح سے گنڈا پور صاحب اتنی مشکلات، اتنی رکاوٹیں طے کر کے وہاں پہنچے اور پھر منزل کے بالکل قریب ہو کے پھر وہ یکدم سے وہی چیز کے غائب ہو گئے، گمشدہ ہو گئے. آپ مجھے یہ بتائیں، جی آپ مجھے یہ بتائیں، آپ اوبیسلی ڈی چوک میں گنڈا پور کے پہنچنے سے پہلے بھی آپ ہماری پارٹی کو فالو کر رہی ہوں گی. اوبیسلی یو آر این اینکر، آپ دیکھ رہی ہوں گی، لوگوں سے بات کر رہی ہوں گی. مجھے آپ یہ بتائیں کہ پارٹی نے کس دن یہ اعلان کیا تھا کہ ہم وہاں دھرنا کریں گے؟ کیا پارٹی نے کہا تھا کہ وہاں ہم دھرنا دیں گے؟ پارٹی نے کہا تھا کہ ہم پڑاؤ کریں گے؟ ایک ایک دن کی رپورٹنگ نکالیں آپ. ہم پہلے دن سے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ایک پرامن احتجاج کرنا چاہتے ہیں، ہم ایک پرامن احتجاج کرنا چاہتے ہیں. What is the difference between a dharna and an ehtijaj? When you come for an ehtijaj, you reach the destination, you make your point, you register your protest, and then you leave.